اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میری طرف سے آج حج یوم عرفہ حج ہو گیا ہے، خطبہ ختم ہو گیا ہے، تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کو آج حج اکبر بہت بہت مبارک ہو۔ بہت خوش نصیب ہیں جن کو اللہ نے اپنے گھر بلایا، بہت خوش نصیب ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جانا، اپنے نبی سے ملنا نصیب ہوا۔ بہت خوش قسمت ہے جن کو منی اور عرفات نصیب ہوا۔ آج مزدلفہ جائیں گے انشاءاللہ اور کنکریاں ماریں گے، اپنے رب کا حکم مانیں گے جیسے بتایا گیا ہے، اور اللہ قبول کرے جو ان کے دل کے اندر کی دعائیں ہیں، اللہ رب العزت ان کو قبول کرے، مقبول کرے۔ اللہ ان کی ساری پریشانیاں، غم، فکر مٹا دے۔ اللہ جتنے اسلامی ملک ہیں ان سب کے اوپر جو مصیبتیں چھائی ہیں نا مالک، جو وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، بک جاتے ہیں، پتہ نہیں اللہ نے، حضور پاک نے کہا تھا میری امت کی ایک کمزوری ہوگی کہ وہ پیسے کے اوپر، مال کے اوپر ایمان بیچ دے گی۔ سب سے بڑا گناہ ہوگا لیکن وہ بیچ دے گی۔ یہ سب سے بڑا فتنہ ان کا دولت ہوگی، اور وہ تو ہے، پوری دنیا میں یہی حال ہے۔ ایران، عراق، لیبیا، مقبوضہ کشمیر، سیریا، فلسطین، آپ ہر جگہ دیکھیں، افغانستان، جہاں بھی ہے، پاکستان، جو مصیبتیں ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر ہی ہے۔ جہاں بھی مصیبت ہے، اور کہیں اتنی سی مصیبت آئے، سارے ملک جو ہے نا، جیوز ہیں یا کرسچین ہیں، ان کی یہ بات تو اچھی ہے نا، وہ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور ہمارے خود اپنوں کے گلے کاٹتے ہیں۔ اتنے بد نصیب ہے، کتنے پیارے نبی کی ہم امت ہے، کیا تربیت ہے ان کی، اور کیا ہم کر رہے ہیں، کیا حساب دیں گے؟ کوئی ڈر نہیں رہا۔ موت ہر ایک پہ آنی ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، کلو نفس ذائقۃ الموت، کلو نفس ذائقۃ الموت۔ پھر اللہ اٹھائے گا، جانور، چرند پرند، چیونٹیوں، کیڑوں مکوڑوں کو بھی اٹھائے گا کہ اپنا بدلہ لے لو اگر کسی نے تنگ کیا ہے۔ اور پھر وہ جو باقی چیزیں ہوں گی نا، انسانوں کے علاوہ، جنات کے علاوہ، جنات بھی جو بد ہوں گے جہنم ان سے بھرے گی، لیکن وہ جو جانور پرندے وغیرہ ہیں نا، ان کو اللہ تھوڑی دیر کے لیے زندہ کرے گا، وہ اپنا حال حوال بتا دیں، بدلہ لے لیں، پھر ان پہ ہمیشہ کے لیے موت ہو جائے گی، پھر نہیں وہ رہیں گے۔ تو آج کا دن مبارک ہو، جن کے مجھے بھی مبارک دیں، میرے بیٹے اور بہو بھی آج ماشاءاللہ، میرا اسامہ عائشہ آج حاجی بن گئے ہیں۔ اللہ نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ نیک عمل کرنے کی ہی توفیق دے، اچھے کام کرنے کی۔ جب حج کریں تو ہم سارے مسلمان اس کے اوپر چلیں، اس کے اوپر کام بھی کریں، حج کے مطابق، آخری خطبے کے مطابق۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، اور اللہ ہمارے ملک کے سربراہان کو بھی توفیق دے۔ اللہ ہمارے رشوت خوروں، لٹیروں، منی لانڈروں، چوروں، اور صرف اپنی جیبیں بھرنے والوں، سفارشیوں، اللہ ان کو بھی کوئی شرم، کوئی حیا دے۔ آج میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں نہ تو پتہ ہے کہ رمضان میں طاق رات میں شب قدر کون سی ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ رات کے تیسرے پہر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں، اور جو کوئی تہجد فجر کا مانگ رہا ہوتا ہے اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ جب تک تہجد کا وقت ہے، فرشتے کہتے ہیں جاگو مومنو جاگو، اور جب وہ وقت گزر جاتا ہے نا، پھر وقت آ جاتا ہے اس کا فجر کا، تو وہ کہتے ہیں غافلو جاگو، فجر آ گئی، غافلو جاگو۔ تو کئی لوگ نہ غافلوں میں آتے ہیں اور نہ مومنوں میں آتے ہیں، اللہ جانے وہ کن میں آتے ہیں، یہ نصیبوں کی باتیں ہیں۔ میدان عرفات میں آخری نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحج 10 ہجری 7 مارچ 632 عیسوی کو آخری خطبہ حج دیا تھا۔ آئیے اس خطبے کے اہم نکات کو دہرا لیں، کیونکہ ہمارے نبی نے کہا تھا میری ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں گا۔
میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں تک نہیں پہنچ سکے۔ اے لوگو، جس طرح آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت و حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلم کی زندگی، عزت اور مال بھی حرمت والے ہیں۔ تم اس کی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے۔ اگر امتی ہیں آپ تو ذرا غور سے سن لیں اور اس فیتے سے اپنے اپنے گلے ہر کوئی ناپ لے، کیا ہم اس میں فٹ آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ لوگوں کے مال اور امانتیں ان کو واپس کرو، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو، تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ یاد رکھو تم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال کرے گا۔ اللہ نے سود کو ختم کر دیا، اس لیے آج سے میں سارا سود معاف کرتا ہوں۔ اور سب سے پہلے اپنے خاندان کے وہ حارث بن، مجھے پتہ نہیں کیا یاد نہیں، ان کا۔ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں۔ جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں تو ان کی ساری ذمہ داری پوری کرو۔ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو، کیونکہ وہ تمہاری پارٹنر ہیں، شراکت دار ہیں اور بے لوث خدمت گزار رہتی ہیں۔ کبھی زنا کے قریب تک نہ پھٹکنا۔ اے لوگو، میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں پوری رکھو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور استطاعت ہو تو حج کرو۔ زبان کی بنیاد پر، رنگ نسل کی بنیاد پر تعصب میں مت پڑ جانا۔ کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ ہر مسلم دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو۔ برتری صرف تقوی کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھو تم ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہوگے۔ خبردار رہو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ کیا یہ چیزیں ہمارے ملک میں چل رہی ہیں؟ باخدا میرا دل ڈبکیاں کھا رہا ہے۔ ہمارے ظالموں کا کیا انجام ہوگا؟ ہمارے رشوت خوار، منی لانڈر اور سفارش کرنے والے اور ضروری باتوں سے آنکھیں بند کرنے والے اور نہ پورا ناپنے والے، نہ تولنے والے، امانت میں خیانت کرنے والے، ملک کے راز بیچنے والے اور ملک کی دولت لوٹنے والوں کا کیا بنے گا؟ ساری جائیدادیں اپنے نام کرنے والے، میری 8 کنال نہیں 16 کنال دو، مجھے 16 کنال نہیں 500 کنال اور قیمتی زمینوں میں سے دو۔ استغفر اللہ، یا اللہ کیا ہوگا؟ یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ کوئی نیا دین لایا جائے گا۔ میری باتیں اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اور جو قرآن نماز پڑھتے ہیں لیکن انہوں نے مرزا ایک نبی لایا ہوا ہے اور کچھ اور بھی نئے سے نئے نبی کا یا کسی کا پرچار کرتے رہتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت۔ اگر تم نے ان کی پیروی کی تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سنو تم لوگ جو موجود ہو، اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور وہ پھر اگلے لوگوں کو پہنچائیں، اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھ سکیں اور عمل کریں۔ یہ تو اللہ کی دی توفیق ہے، جس کو وہ اپنے راستے کی سمجھ دے دے اور اپنا خوف دے دے اور دنیا کے لالچ متاع کا لالچ ہٹا دے، وہی جیتنے والوں میں سے ہوگا۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا، اے اللہ گواہ رہنا، میں نے تیرے لوگوں کو پیغام پہنچا دیا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اس پیغام کو سنیں، پڑھیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں اور اس کو آگے پھیلانے والے بنیں۔ اس دنیا میں نبی رحمت کی محبت اور سنت عطا کرے اور آخرت میں جنت الفردوس میں نبی کا ساتھ عطا کرے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا نا، کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ کیا میں نے امانت تم تک پہنچا دی؟ تو حضرت عمر زارو قطار رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا، عمر
عمر فاروق کیوں رو رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے جب کوئی چیز عروج کے اینڈ میں پہنچ جاتی ہے تو بس اس کے بعد زوال ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام مکمل ہو گیا تو بس پھر ان کا جانے کا وقت قریب ہے، پھر نبی چلیں گے، ہمیں ساری باتیں بتائیں گے، اور ہمارے لوگوں نے ہر بات ان کی بھلا دی، کوئی عمل نہیں کر رہا، نہ ہماری جوڈیشری کر رہی ہے، نہ گورنمنٹ کر رہی ہے، نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، نہ ہمارے کوئی اور ادارے، وہ پولیس سے ریلیٹڈ ہو، FIA کے ہو، کسی اور ادارے کے ہو، خدا کی قسم ہے سب چور ہیں، جھوٹے ہیں، بے ایمان ہیں، بد کردار ہیں، کیا جواب دیں گے؟ ظلم ہو رہا ہے، غریبوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، دیہاتوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے اللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ ہر رات کے تیسرے پہر دنیاوی آسمان پر نزول فرماتے ہیں، پتہ ہے نا تہجد کے تقریباً ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں دنیاوی آسمان پر، سوائے عرفہ کے، کہ اس وقت اللہ تعالیٰ دن کو جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ سلف صالحین اپنی ضرورتوں کو عرفہ کے دن کی دعا کے لیے جمع رکھتے تھے، کتنی ساری ضروریات، تمنائیں، دعائیں اس دن قبول ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک، شب قدر، لیلۃ القدر ہم سے غائب ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کون سی رات ہوگی، جبکہ ذی الحج میں پروردگار عالم نے خود بتا دیا ہے کہ یہ دن عرفہ کا ہے۔ کیا اس کے باوجود ہم اسے غنیمت نہیں جانیں گے، اس میں سستی کریں گے؟ اگر عرفہ کے دن میں ہم اپنے آپ کو فارغ کر سکیں تو ضرور ایسا کرنا چاہیے، خاص طور پر عصر کی نماز سے مغرب کی اذان تک۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، خدا کی قسم میں نے عرفہ کے دن جو بھی دعا مانگی اسی سال گزرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے عطا فرما دی۔ اس بزرگ نے تو بڑا لمبا ٹائم دے دیا، میں بڑی گناہ گار، کم عقل، کم فہم اور بہت عیب دار ہوں، اور اللہ نے مجھے تو کبھی انتظار بھی نہیں کرایا اپنے فضل سے، دعا بدعا جو بھی ہوئی ٹھک پوری اللہ نے کری ہے اپنے فضل و کرم سے۔ ہاں اگر مجھ سے کوئی کام نہیں کرانا ہوتا تو وہ چند ہفتے مہینے میرے دماغ سے نکال دیتا ہے، تو یوں پھر وہ بات رہ جائے تو الگ بات ہے، ورنہ اللہ نے مجھے مانگنے سے بھی پہلے عطا فرمایا۔ ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، اس کی قوت ہے، میرا کوئی عمل نہیں ہے، کوئی عمل ہے ہی نہیں ہے۔ جے ویکھا میں عملاں ویلے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھا تیری رحمت بلے تے بلے بلے بلے، کسی نے صحیح کہا ہے۔ اپنے ساتھ بھلائی کیجئے، امت مسلمہ کو بھی اپنی دعا میں مت بھولیے، اور ان کے رزق میں، عزت میں، صحت میں، عمر میں برکت کے لیے نیز ان کی جائز تمناؤں اور دعاؤں کے لیے بھی اپنی ان تمام دعاؤں میں ان کو شامل کریں۔ قرآن مجید میں جتنی بھی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے، ان میں سے ایک بھی قوم کی تباہ کاری کی وجہ روزہ، حج، زکوٰۃ چھوڑنا نہیں ہے۔ کم تولنا، رشوت لینا، انصاف نہ کرنا، کسی کا حق کھانا، کسی پر ناحق ظلم کرنا، اپنی طاقت کو استعمال کرنا، جعلی طریقے سے ملاوٹ کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، اگر سادہ الفاظ میں کہو تو معاملہ حقوق العباد کا ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں، ہمارے ملک کا ہر ادارہ حقوق العباد کو غصب کر رہا ہے، غصب، اور لوگوں کی بد دعاؤں کی زد میں آنے ہی والا ہے۔ ہر کوئی جھولیاں کھول کھول کے بد دعائیں کر رہا ہے۔ آج کیا عمران ریاض کے گھر والے دعائیں دے رہے ہوں گے؟ کسی کے لیے تو مدینہ منورہ بیٹھے ہماری عدالت کھل جاتی ہے،
کہ وہاں کسی نے جناب کوئی گالیاں دے دی ہیں اور پکڑے جاتے ہیں نون لیگ والے تو پھر زبان سل جاتی ہے، اور کسی کے لیے ہماری عدالت اتنی شرنک ہو جاتی ہے کہ یہ جو ٹول پلازا ہے اسلام آباد کا یہ ان کی حدود سے نکل جاتا ہے۔ حد ہے یار، انصاف کیا صرف ان لوگوں کے لیے جو اوپر بیٹھے ہیں؟ اور یہ تنخواہیں، پینشنیں، یہ مراعات تو عوام کے پیسوں سے ملتی ہے سب کو، وہ تو صرف کھا رہے ہیں، وہ تو لوٹ کھسوٹ کر رہے ہیں جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں۔ کچھ اللہ سے ڈرے۔ یہ ترازو اسی لیے باہر لگوایا گیا ہے اللہ کے حکم سے، سورہ رحمان میں ہے نا، اللہ نے ترازو رکھا ہے کہ آپ صحیح ناپیں، صحیح تول لیں اور صحیح فیصلے کریں۔ اللہ معاف کرے یا اللہ، ہم کدھر جائیں؟ ملاوٹ کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، یعنی سادے الفاظ میں حقوق العباد مار رہے ہیں سارے۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنے معاملات درست رکھیں، وہ رب عظیم وہ مان جاتا ہے، یہ اس کی سب سے بڑی صفت ہے۔ ہم مجبور ہو کر اس کی طرف نہیں جاتے، وہ با اختیار ہو کر ہم سے مان جاتا ہے۔ ہم مجبور ہیں پھر بھی ہم نہیں اس کا کہنا مانتے، دندناتے پھرتے ہیں، پتہ نہیں سمجھتے ہیں ہمیں پر لگ گئے ہیں، ہمارے پر کاٹنے والا شاید چھٹی چلا گیا ہے، جو جب ہمارے پر کاٹے گا منٹ لگائے گا، اور وہ طاقتور ہو کے ہماری طرف متوجہ کرتا ہے، ہم چل کے جاتے ہیں تو اللہ کہتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں۔ وہ اپنے دو چار دوستوں میں میری بات کرتا ہے، میں فرشتوں کی محفل میں اس کا ذکر اور اس کی تعریف کرتا ہوں۔ وہ بااختیار ہو کر ہم سے مان جاتا ہے۔ جب ہم گمراہیوں اور غفلتوں کے ٹوکرے اٹھا کر اس کے در پر جاتے ہیں، وہ دھتکار نہیں دیتا، پھٹکار نہیں دیتا، پچھلی توبہ یاد نہیں دلاتا، گناہوں کا حجم نہیں بتاتا، رد نہیں کرتا، اٹھا نہیں دیتا، بھگا نہیں دیتا، دل میں اترتا ہے، نیتوں کو پڑھ لیتا ہے، ندامت کو دیکھ لیتا ہے، بندگی کو بھانپ لیتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، احسان کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ اکبر کبیرہ، والحمدللہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان، تو اپنی اچانک پکڑ سے بچانا، اپنے ہر امتحان میں کامیاب کرنا۔ یا رافع یا ذوالجلال، ایسی راہ پر چلا جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ یا مالک الملک، گناہوں کو معاف فرما اور اپنی قربت بخش دے، اپنی قربت بخش دے مالک۔ مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اور ہر قسم کی وبا کو ہمارے ملک سے نکال دے، دین و دنیا کی عافیت عطا فرما۔ اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری۔ اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری۔ اے اللہ میرے رزق کو وسیع رکھنا میرے بڑھاپے تک اور میرے زندگی کے خاتمے تک۔ اللہم وسیع رزقی وسعۃ لا احتاج الی احد من خلقک۔ اے اللہ میرے رزق کو وسیع رکھنا، اتنا وسیع کہ میں تیری مخلوق میں تیرے سوا کسی کا محتاج نہ رہوں کبھی بھی، کسی صورت، کسی حال میں۔ آمین آمین الہی ثم آمین۔ مجھ پر یا اللہ بڑھاپے میں اپنا کرم زیادہ کرنا، مجھ پہ بڑھاپے میں اپنا رزق اپنے فضل کی عطا زیادہ برسانا۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہوں ان پر گرفت نہ کر، یا اللہ ہماری مدد کر، ہم تیرا ذکر، تیرا شکر، تیری اچھی عبادت کر سکیں۔ ان ربی لسمیع الدعا، بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ یا رب غفور اور رحمان، یا رحیم، یا اللہ کریم، یا ذوالجلال والاکرام، یا رب ہماری دعاؤں کو قبول کر۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں یوم عرفہ دیکھنا
आफियत के साथ नसीब फरमा दीजिए और कबूलियत से नवाज दीजिए। आमीन 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 आमीन। अरफा का खुतबा हो गया, हज हो गया। दिल करता है कि कभी तो मिना के खैमे में हमारा क़याम हो, मैदान अरफात में ज़ोहर की नमाज हो, वो चमकते हुए सूरज के नीचे तौबा की कोई दुआ हो, वो कानों में पड़ती तकबीर की गूंज हो, वो दिलों में सुकून भरती रब की मोहब्बत हो, वो तवील से रास्तों पर चलने की मुशक्क़त हो, वो मुज़दलिफ़ा का मैदान हो, दो नमाजें एक साथ हों, वो कंकरियां जमा करने का एहतमाम हो, वो तवाफ़ काबा, वो नदामत के आंसू हो, काश के ग़िलाफ़ काबा हो और इस ग़ुलाम के हाथ हो, सजदे में की गई कोई सरगोशी सुन ली जाए, कोई आंसू काम आ जाए, कोई दुआ कबूल हो जाए और हम बख्श दिए जाएं, हम सवार दिए जाएं। ऐ अल्लाह अगले साल हम सबको भी इन खुश नसीब लोगों में शामिल करना जो तेरे घर की ज़ियारत कर रहे हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहले ईमान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना और हमारे बीमारों को शिफा अता करना। आज जुमा का दिन और आज हज अकबर है। आज के इस बरकत और फजल वाले दिन में मेरे बहुत से मुसलमान बहन भाई हज अकबर की सआदत हासिल कर चुके हैं। इनमें मेरा बेटा और बहू भी हैं और मेरे बहुत से रिश्तेदार हैं माशाल्लाह। इन सब को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके हज को कबूल करे और हम सबको हज करने की, उम्रा करने की बार बार तौफीक दे, अपने हबीब के घर की तौफीक अता फरमाए। आज के इस बाबरकत और फजल वाले दिन दुआ है अल्लाह तबारक व ताला से कि वो हम सब की तमाम गलतियों और कोताहियों और गफलतों को, गुनाहों को, नाफरमानियों को माफ़ कर दे, हमको नेक बना दे, नेक रास्ते पर चला दे। हम में जो बीमार हैं इन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे, हम में जो परेशान हैं इनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। या अल्लाह मेरे वतन में बहुत लोग परेशान हैं, उनकी परेशानियां दूर कर दे। जो मुसलमान भाई इस जहान फानी से जा चुके हैं या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। जो बहनें बेटियां रिश्ता आने की वजह से बेटे घर में अभी उनके रिश्ते नहीं हो सके, उनके शरीक सफ़र का अच्छा इंतज़ाम कर दे। मेरे कश्मीर भाइयों को, फ़लस्तीनियों को आज़ाद दे। या अल्लाह अब तो मेरा मुल्क भी लग रहा है चुंगल में है, इसको आज़ाद कर दे। यहूद और नसारा से और जालमों से और बिके हुए लोगों से निजात दे दे मालिक। अपनी रहमतें, अपनी नेमतें हम पर नाज़िल कर और अपना फजल और अपना करम हम पर अता फरमा। जिनमें तन्हा चलने के हौसले होते हैं, एक दिन इन्हीं के पीछे काफिले होते हैं। तो अब आप सारी कौम से मेरी दरख्वास्त है, दुआ करें, या अल्लाह मेरे वतन के ऊपर छाए हुए काले बादल जो है उनको उड़ा दे मालिक। मेरे मुल्क पे भी रहमत की बारिश कर दे मालिक। मेरे मुल्क में जो जालिम, जाबर, रिश्वत खोर, मनी लॉन्डर, सफारिश करने वाले, अगवा, जना, शराबी, कबाबी मुसल्लत है, जो मेरे वतन के दौलत खजाने दोनों हाथों से लूट रहे हैं, जिन्होंने सारी ज़मीनें, जदादे, पैसे अपने अपने नाम कर लिए हैं, इनमें से कोई बंदा ऐसा नहीं है अल्लाह ताला जिनके पास कोई 200-400 बिलियन के इन्होंने असासे लूट के मुल्क के ना बनाए हों। और गरीबों पे सारे जुल्म करने वाले हैं मालिक, कोई इंसाफ करने वाला नहीं है मेरे मुल्क में। या अल्लाह तू इनको हदायत दे दे, सीधे रास्ते पे, पूरा नापे, पूरा तोले, रिश्वत से बचे, सूद से बचे, हराम खोरी से बचे, जना से बचे, मनी लॉन्ड्रिंग से बचे, मुल्क के राज बेचने से बचे, एक दूसरे की डोमेन में दखल देने से बचे। हर बंदा अपनी डोमेन के अंदर रहे, वो अपना काम करे, दूसरों को अपने काम करने दे, सुन गुण लेने के चक्कर में ना रहे। या अल्लाह चुगलियां करने वाले ना हो, चुगलियां सुनने वाले ना हो, हर वक्त जाली वीडियो लीक करने वाले ना हो। अगर मेरे मालिक कुल कायनात इनको अकल आ सकती है, इनको तू हदायत दे सकता है, तुझे समझ आ रही है कि वो हदायत ले सकते हैं, तो इनको हदायत अता फरमा दे और इनको बहुत अच्छे कामयाब इंसान बना दे, हमारे मुल्क के लिए बेहतरीन बना दे। और अगर ये चीज़ें इनमें नहीं आ सकती, हमें इनको हमसे दूर कर दे।
یا اللہ پھر ان کو ہمارے ملک سے کہیں دفعہ دور کر دے، اور ہمارے ملک میں ایسے حکمران، ایسے اعلیٰ اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ لا، ہر ادارے میں جو ایماندار ہوں، جو کسی امیر کی طرف دیکھ کے ان کی پینٹ گیلی نہ ہو، کسی امیر کو دیکھ کے، طاقتور کو دیکھ کے بوٹ یہ نہ ہو کہ ان کے لیے خانہ کعبہ بھی قریب ہو جائے اور ان کے لیے جنت الفردوس بھی ان کو نظر آنے لگ جائے، اور کسی غریب کو دیکھ کے ساتھ والے گھر کی دیوار بھی ان کے ڈومین سے باہر ہو جائے اور وہ انصاف نہ کر سکے۔ یا اللہ ہمارے ملک کو یہود و نصارہ کی سازشوں سے بچا، یا اللہ ہمیں سود خوری سے بچا۔ 31 سال کے بعد ہمارے ملک میں فیصلہ عدالت سے آیا، سود منع ہے، اور ہماری بینکیں پھر دوبارہ لے کے چلی گئی اور پھر لوگ ان کے پیچھے چل پڑے۔ مالک تو کب ہمارے ملک کو صحیح اسلامی ملک بنائے گا؟ کیا مالک ہم دیکھیں گے مرنے سے پہلے؟ کیا ہماری اولادیں دیکھ سکیں گی مالک کہ ہم اسی طرح حسرت لے کے اپنے دل میں چلے جائیں گے؟ یا اللہ ہمیں اچھوں کے ساتھ رہنا نصیب کر۔ یا اللہ ہمیں ظالم ہمارے ہمسائے میں بھی نہ ہو، ظالم ہمارا کبھی کوئی ساتھی بھی نہ ہو، نہ ہمارے ہاتھ سے کسی کو نقصان پہنچے، نہ ہم کسی زبان سے کسی کو نقصان پہنچے، اور نہ کسی کے زبان اور ہاتھ سے ہمیں نقصان پہنچے۔ یا اللہ ہمیں لوگوں کے لیے بے ضرر بنا اور لوگوں کے ہمارے لیے بے ضرر بنا۔ یا اللہ میرے ملک میں جو اداروں نے لوگوں کو اٹھا کے لے جانا شروع کیا، ذلیل کرنا، یا اللہ ان کے ہاتھ توڑ دے جیسے ابو لہب کے توڑے تھے، جو اٹھانے آتے ہیں ان کے ہاتھ توڑ دے، اور تو ان کی عزت، ان کے جان و مال کی حفاظت کر مالک، حفاظت کر۔ یا پھر وہ ابابیل بھیج جن کے چونچ میں 3 کنکریاں تھیں اور وہ بارود سے زیادہ خطرناک تھی، وہ ان لوگوں پہ بس مار دے جو اس ملک کے لیے ظالم ہیں، جھوٹے ہیں، چور ہیں، کھاؤ پروگرام ہیں، رشوت خور ہیں، منی لانڈر ہیں۔ مالک میں غلط ہو سکتی ہوں بٹ تو غلط نہیں ہو سکتا نا، تجھے تو سب کچھ نظر آتا ہے، جو سامنے ہے وہ بھی، جو نہیں ہے وہ بھی، اور تو وہ کر دے مالک۔ میری ریکویسٹ ہے اگر وہ ٹھیک نہیں ہونے والے تو وہ ان ہاتھیوں کے اوپر وہ ابابیل بھیج دے مالک، وہ ابابیل بھیج دے۔ ہمیں لڑنے کی سکت نہیں ہے، غریب انتہائی غریب ہو گیا ہے، وہ اپنی روٹی کھانے کے قابل نہیں رہا، اور امیر نے لوٹ کھسوٹ کے اب نئے طریقے ایجاد کر رہی ہیں، سولر پینل کے ذریعے اور بے شمار طریقوں کے ذریعے۔ اے مالک ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم تجھے ان کے مقابلے میں کرتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ ہم تجھے ان دشمنوں کے مقابلے میں کرتے ہیں، تو ان دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کر، اور ہم ان کی شرارتوں سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ تو ہماری عزت، مال و جان کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی، بیٹوں کی، بھائیوں کی، شوہروں کی، بچوں کی، ہماری اپنی لڑکیوں کی حفاظت فرما مالک۔ یہ ظالم ہے۔ تو یوم عرفہ پہ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ مغرب کی نماز تک روئیں، پیٹیں اور اللہ کے آگے آہوزاریاں کریں اپنے ملک کے لیے، اپنے گھر کے لیے۔ ہماری بقا صرف اب ان آہوزاریوں میں ہے، ورنہ سننے والا کوئی نہیں، کوئی نہیں سننے والا۔ میں نے آپ کو بتا دیا نہیں سننے والا۔ اللہ سن رہا ہے، وہ سنے گا، اس کی رحمت جوش میں آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو مجھے اجازت دیجئے آج کے اس بہت خوبصورت دن میں، یوم عرفہ اور جمعہ اور حج اکبر اور عصر سے مغرب کا وقت قیمتی ترین، اس میں آپ کو جاتے جاتے بتا دوں آیت الکرسی بہت پڑھیں۔ اس میں جو ہے نا سورۃ مزمل کا رب المشرقی والمغربی لا الہ الا هو فاتخذوہ وکیلا بہت پڑھیں۔ اس میں سورۃ تغابن کی شاید 10 نمبر ہے یا 11 نمبر ہے، اللہ لا الہ الا هو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، یہ پڑھیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، ان کے بڑے بڑے صحابہ اکرام، خلفائے راشدین یہ پڑھتے تھے، یہ پڑھیں، ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ اللہ سے امید رکھیں، اللہ سے امید نہ چھوڑیں۔ آج میں بہت پریشان ہوئی ہوں اپنے گروپ میں بعض بہنوں کا سن کے کہ ہم پاکستان چھوڑ کے ہی جانے والے ہیں، ہم تو اس لیے آئے تھے، ہمارا ملک ہے لیکن یہاں لوٹ کھسوٹ بے ایمانی کے سوا کچھ نہیں، تو ہم واپس ہی جاتے ہیں۔ نہیں، اللہ سے نا امید نہ ہوں، اپنے وطن کے لیے خیر کی دعائیں مانگنی نہ چھوڑیں۔ اللہ کی رحمت کے بارش برسیں گے
انشاءاللہ ہم گناہگاروں خطاکاروں کی دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ شاید ہماری غلطیاں اتنی بڑھ گئی کہ ہمارے پر ظالم حکمران اور گندے اداروں میں حکمران آ کے بیٹھ گئے۔ اللہ نے کہا نا جب تمہارے گناہ بڑھ جاتے ہیں تو گندے لوگ تم پر مسلط ہو جاتے، تو ہمیں ہی گناہوں میں بڑھ گئے تو یہ گند ہمارے اوپر آ کے مسلط ہو گیا۔ اللہ ہمیں اس سے نجات دے گا۔ بس پڑھیں سیہزم الجمع ویولون الدبر، سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب یہ ساری جماعت شکست کھا جائے گی اور پیٹھ پھیر پھیر کر بھاگ جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور یا مذلو یا مؤخر پڑھے، ان کی شکلیں آنکھوں کے آگے رکھ کے جو تنگ کر رہے ہیں ملک کو، لوگوں کو، کہ یا اللہ ان کو ذلیل کر کے پیچھے کر۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ظالموں کی جڑیں کاٹ دے اللہ، تعریف تو سب تیرے لیے ہے۔ اللہ اچھا کر دے گا، اللہ ہماری دعاؤں کو سن لے گا، سب کچھ قرآن مجید میں موجود ہے۔ ہم نے محبت کی دعائیں کر کے دیکھ لی، کوئی محبت نہیں ہو رہی، اس کا مطلب ہے کہ ہونی ہی نہیں ہے۔ یہ بگڑے ہوئے کام ہیں، حد سے بڑھنے والے، بس اللہ ہمیں ان سے بچائے، آمین الہی ثم آمین۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔